يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أختنا بالله لا إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احباء الکرام، اجنبی مرد یعنی نامحرم مرد کے سامنے ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرے۔ اس مقصد کے لیے شریعت اسلامیہ نے حجاب کو مشروع قرار دیا ہے کہ نامحرم مرد کے سامنے عورت شرعی حجاب کے اندر آئے، اور یہ جو شرعی حجاب ہے، کتاب و سنت کی نصوص کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل 8 شرطیں ایسی ہیں کہ جن کا پورا ہونے سے ایک حجاب شرعی حجاب بنتا ہے، یعنی کہ کسی بھی خاتون کا حجاب اس وقت تک شریعت کے مطابق کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس حجاب میں یہ 8 شرطیں نہ پائی جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کے سامنے ان تمام شرائط کو دلیل کے ساتھ رکھ دوں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حجاب چہرہ، ہاتھ اور پیروں سمیت تمام بدن کو ڈھانپنے والا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ یعنی یہاں پر اہل ایمان عورتوں کو تمام تر زیب و زینت کو ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور زیب و زینت کے اندر ان کا پورا بدن شامل ہے، اور اسی طرح وہ زیورات جو وہ زیب و زینت کے اظہار کے لیے پہنتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ الا ما ظہر منہا، الا ایک کہ جو زینت از خود ظاہر ہو جائے، تو اس سے کون سی زینت مراد ہے جو از خود ظاہر ہونے والی ہو؟ تو اہل علم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے ظاہری کپڑا جو حجاب کے لیے استعمال ہو، یعنی وہ حجاب کا لباس وہ تو ظاہر ہی ہوگا، یا بغیر قصد و ارادہ کے اگر کوئی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو وہ اس سے مراد ہے۔ مثلاً ہوا کے چلنے سے کپڑا ہٹ گیا، حجاب ہل گیا، اور نیچے سے جو زیب و زینت والا لباس ہے وہ ظاہر ہو گیا تو وہ اس میں آ جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر عورت کی آنکھ کے جسے ظاہر کرنا ایک مجبوری ہے تو وہ اس میں داخل ہے۔ اور پھر اس کی مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو ڈالے رکھیں۔ یعنی اس بات کی مزید تاکید فرما دی کہ خمار جو کہ ایک چھوٹی چادر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے عورت اپنے سینے کو چھپاتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا، جسے ہم عرف عام میں دوپٹہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اپنے اوپر سے اپنے اوپر ڈال لے اور اپنے سینے کو چھپائے، یعنی اپنے سر کے اوپر ڈالے، اپنے سر کے بالوں کو چھپائے، اپنی گردن کو چھپائے، اپنے سینے کو چھپائے اور اپنے چہرے کو چھپائے۔ اور پھر زیب و زینت کے اظہار کے بارے میں یہاں تک تاکید فرمائی اور اس کی ممانعت فرمائی کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ وہ زینت جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس کا پتہ چل جائے۔ تو حجاب شرعی کی پہلی شرط یہ ہے کہ حجاب چہرہ، ہاتھ اور پیروں سمیت تمام بدن کو ڈھانپنے والا ہو۔ دوسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حجاب بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مشروع ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ زینت کو چھپانے کا باعث بنے، نہ کہ زینت کو ظاہر کرنے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ تو حجاب اگر بذات خود زینت ہوگا تو پھر زینت کو چھپانے کا حکم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا۔ اور دوسری دلیل اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو تبرج اختیار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام جیسے خواتین بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی تھیں، اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتی تھیں، اس طرح تم تبرج نہ کرو، تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو اے مومنہ عورتوں۔ تو جب
حجاب بذات خود زینت ہوگا، حجاب کا جو لباس ہے اس پہ پھول بوٹے بنے ہوں گے، اس پہ نقوش ہوں گے، اس کے اوپر موتی اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی جو کہ بذات خود زینت کا باعث ہیں، تو پھر تو یہ حجاب بذات خود تبرج کا باعث ہوگا، اور یہ حجاب اس قابل ہوگا کہ اس کو ایک اور حجاب کے ذریعے سے چھپایا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حجاب اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم نمایاں ہو، کشادہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے بلکہ موٹا ہو کہ جسم کو چھپائے۔ ان دونوں شرطوں کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنمی عورتوں کی یہ صفت بیان کی کہ کاسیات عاریات، کاسیات یعنی انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا، عاریات لیکن وہ برہنہ ہوں گی۔ برہنہ ہونے کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جسم نمایاں ہو، جسم کے اعضاء نظر آئیں، لہذا حجاب شرعی نہ تو تنگ ہونا چاہیے اور نہ ہی باریک ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے اور موٹا ہونا چاہیے، جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ حجاب معطر نہ ہو، خوشبو زدہ نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ۔ جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور لوگوں کے پاس سے اس مقصد کے لیے گزرتی ہے کہ اس کی خوشبو کو پائیں، فہی زانیہ، تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت کا جو حجاب ہے وہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر لباس کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، کہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر جو کہ عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو کہ مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا حجاب اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کے ہی مناسب ہو اور عورتوں کی شایع نشان ہی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لباس جو مردوں کے شایع نشان ہے اور مردوں کے لائق ہے کہ وہ اسے زیبتن کریں، عورتیں اسے حجاب کے طور پر استعمال کرنے لگ جائیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ کافرہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ لباس کے معاملے میں بھی کافروں کی مشابہت جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پر دو زرد رنگ کے لباس دیکھے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه ثياب الكفار لا تلبسهما، یہ جو تمہارے لباس ہیں یہ کافروں کے لباس ہیں، انہیں نہ پہنو۔ یعنی ایک مسلمان مرد و عورت کے شایع شان نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لباس پہنے جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، جس لباس کو عموماً کافر ہی پہنتے ہیں اور مسلمان ایسے لباس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کے حجاب کا طریقہ کار بھی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ کافرہ عورتوں کے حجاب کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے نصارہ کی مذہبی خواتین اپنے آپ کو ڈھانپتی ہیں، مسلمان عورت کا حجاب اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ آخری اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ شہرت کا لباس نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس شہرت کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسا لباس جو علاقے کے عرف کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے مخالف ہو اور اس کے منافی ہو، وہ لباس شہرت کہلاتا ہے۔ تو مسلمان خواتین کا جو حجاب ہونا چاہیے، اس کی کیفیت، اس کو پہننے کا انداز، وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے مسلمان عورتوں کے علاقوں میں رائج ہو، وہ اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی انوکھا اور نرالا پن نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حجاب پہن کے ایک خاتون دیگر مسلمان خواتین سے منفرد نظر آئے، الگ نظر آئے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔